اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام تاریخ کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا 13واں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ روحوں میں بس گئی ہے عقیدت حسین کی، سینوں میں دل ہے، دل میں ہے تربت حسین کی۔ فرش عزا ہے میرے لیے غم کی جانماز، اشکوں سے کر رہا ہوں عبادت حسین کی۔ واقع کربلا ہماری تاریخ کا وہ عظیم سانحہ ہے جس میں نماز رسول، جگر گوشہ بطول، فاتح خیبر کے پھول، بزم انسانیت کے روشن چراغ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کر دیا۔ 10 محرم کو جب امام عالی مقام کے تمام اعزاء اقربا اور اصحاب کو شہید کر دیا گیا تو لعینوں نے خیموں کو آگ لگا دی، ان کا مال و اسباب چھین لیا، بیمار کربلا کا بستر جلا دیا اور 11 محرم کی سب کو اسیر کر کے کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ راستے میں کربلا اور کوفے کے جو مشکلات پیش آئیں اور دربار کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے اہل حرم کو پیش کیا گیا، ان تمام واقعات کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے آج یہاں پر جمع ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں خطیب آل با اور ممتاز عالم دین عالی جناب مولانا سید نادر عباس زیدی صاحب۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج قبلہ واقع کربلا جو ہے ہماری تاریخ کا بڑا دردناک واقعہ ہے جس کی یاد ہر سال پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں کہ کربلا سے جب کوفہ اہل حرم کو لے کے جا رہے تھے تو اونٹوں پہ سوار کیا گیا تھا ان لوگوں کو، اور وہ بے کجاوہ اونٹ تھے۔ تو راستے میں جو مشکلات پیش آئیں اہل حرم کو، اور کوفے پہنچ کر ابن زیاد نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا، ما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل 2 مصرے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب یاد حسینی آتی ہے کونین کا دل تڑپاتی ہے، ہر سال محرم میں یہ عزا اشکوں کے گوہر برساتی ہے۔ آپ ہی کی بات کو میں نے آگے بڑھایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خانوادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، خانوادہ آل محمد، کہ جن کی مدح اور جن کے مناقب روایات تو الگ، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے بے شمار آیات آپ کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل میں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ یہ کوئی عام گھرانہ نہیں تھا۔ بے شک لازم اس بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر تشریف لائے، بے شک
اور اس وقت کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ افراد تو دل و جان سے ایمان لائے بے شک اور کچھ افراد وہ تھے کہ جو قتل ہونے کے خوف سے ایمان لائے تھے، ظاہر میں اسلام لے کر آئے، صحیح ظاہراً ظاہر میں، کیونکہ انہیں خوف تھا، اس لیے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ الیوم یوم اللحم، آج کا دن ان سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آج ہماری تو گردنیں الگ ہو جائیں گی اور بدلہ لیا جائے گا، تو پھر اسلام کا اظہار کیا خوف سے انہوں نے خوف سے، اور پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، الیوم یوم اللحم یعنی بدلہ لینے کا دن نہیں، الیوم یوم الرحم، ماشاء اللہ، رحم کرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو آل محمد وہ ہیں کہ جن کے یہاں رحم جو ہے وہ پروان چڑھا ہے، ان کے یہاں بدلہ لینے کا تصور نہیں۔ وہ بہت بات کا ایک مسئلہ ہے، وہ اس وقت میں بیان کر دوں کیونکہ میرے اس گفتگو سے مربوط ہو گیا، جی جی کہ جب واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت الشرف آئے دق الباب کیا اور ہاتھ پھیلایا کہ مجھے کچھ دے دیجئے، کچھ دے دیجیے، امام نے کی نظر جیسے ہی پڑی تو امام واپس پلٹے اور اس کو لیے کچھ کھانا اور کچھ جو ہے وہ جو کچھ بھی اس کو ضرورت تھی اس کو پیش کی۔ وہ کہنے لگا، وہ خود کہنے لگا، مانگنے والا کہنے لگا کہ فرزند رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کربلا کے واقعے میں موجود تھا اور آپ کے ایک بھائی کی شہادت میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ دیکھیے امام کا جملہ اس وقت کیا، یعنی عام شخص اگر ہوتا تو جو کچھ دیا تھا وہ بھی چھین واپس لیتا، لے لیتا، گریبان سے پکڑ لیتا اور زد و کوب کرتا۔ بالکل صحیح بات ہے، امام نے فرمایا اس وقت تو سائل بن کر آیا ہے، ہمارے در پہ ہمارے در پر سائل بن کر آیا ہے، اور ہم آل محمد کا یہ وطیرہ نہیں وطیرہ ہے نہیں ہے، ہاں کہ کسی آنے والے کو خالی ہاتھ بھیج دیں یا اس سے بدلہ لیں، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ صبر اور استقامت جسے یہ کہا بتایا، ہے۔ یہ دیکھیے واقعہ کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد خصوصاً جی جی ایک خود ہی شہادت مظلوم کربلا اور بڑی تمام شدید یعنی بیٹوں بھتیجوں بھانجوں اور خانوادے کی شہادت اور اصحاب کی شہادت، یہ بہت بڑا ایک المیہ تھا۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جی جی بعد شہادت اس مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، بالکل صحیح اور یہ بات ہے، بہت سخت تھا، یہ بہت بڑا مرحلہ بہت تھا، بڑا، بہت بڑا، کہ چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور اس سے قبل 3 دن کی بھوک اور پیاس اور جو اذیتیں، اور کم سے کم جو تاریخ نے لکھا ہے کہ 30,000 کا لشکر کم سے کم، جی جی بہت، واللہ لاکھوں میں لشکر، اور اسی میں مختلف اذیتیں، کبھی زبان کے ذریعے سے اذیت، زبان کے ذریعے سے دیکھیے اذیت کیا جی کہ جب مظلوم کربلا نے نماز ادا فرمائی تو ایک شقی نے کہا کہ اے حسین تمہاری یہ نماز قبول نہیں ہے، یہ زبانی اذیت، اللہ اکبر، یعنی حسین کی نماز قبول نہیں، حسین کی تو کس کی نماز، نماز جس سے قبول؟ نماز قائم ہے، اللہ اکبر، ہاں کہ جن کے گھر میں نماز کے احکامات آئے، جن کے نانا پر شریعت جو ہے وہ نازل ہوئی، نازل ہوئی ہے، اور جس شریعت کے پیش نظر اور نانا کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے امام حسین نے اس اقدام کو اٹھایا کہ اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، اس اسلام کو بچانا ہے، بالکل اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان کو مستحکم کرنا، اور انہی میں سے پہلی چیز نماز، اور یہ کہا جائے کہ حسین آپ کی نماز قابل قبول نہیں، یہ زبانی اذیت بہت بڑی، بہت بڑی بہت تکلیف دہ چیز، تکلیف دہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو اور اذیتیں وہ سب اپنی جگہ، کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس اور کس طریقے سے زخم اور قتل ہونا، شہادت اور جوانوں کا جانا، بے شک، بچوں کا جانا، کمسنوں کا جانا، 6 ماہ کا جنم 6 ماہ کے بچے کا جانا، حتیٰ کہ تاریخ میں ملتا ہے، مقتل میں ملتا ہے، ایک چھوٹا سا کمسن بچہ آیا جی جی اور تیار ہو کر آیا امام حسین کی بارگاہ میں، تو امام حسین نے فرمایا دیکھ کر کہ بیٹا ابھی تو تمہارے باپ کی شہادت کا صدمہ تمہارے ماں کے لیے کافی ہے، اللہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے
باپ کا صدمہ کافی ہے۔ تو اس بچے نے دیکھیے کیا جواب دیا کہ فرزند رسول آقا مولا میری ماں ہی نے تو مجھے تیار کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ یعنی یہ وہ جذبہ تھا۔ اور پوری تاریخ میں آپ یہ دیکھیے، پوری تاریخ میں کوئی بھی ضعیف سے ضعیف تاریخ یا ضعیف سے ضعیف مقتل کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کسی بچے یا کسی صنف نسواں نے یہ کہا ہو کہ مولا کچھ دیر کے لیے تسلیم خم ہو جائیے۔ کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ یا مولا 3 دن کی بھوک اور پیاس، بچوں کا ساتھ ہے یہ، اور ٹھیک ہے آپ قبول کر لیجئے یزید کی بیعت کو۔ نہیں، کہیں نہیں ملتا۔ کوئی ضعیف سے ضعیف تاریخ میں صبر شکر کا پیکر تھا۔ اور ہر ماں چاہتی تھی میرا بچہ قربان ہو تاکہ روز جزا پیغمبر اور فاطمہ زہرا کے سامنے میں سرخرو ہو سکوں۔ حضور ایک بریک لے لیں، چھوٹے سے بریک کا۔ ناظرین وقت چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ۔ ناظرین ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ یہ قبل آپ ارشاد فرما رہے تھے چھوٹے سے بچے کا واقعہ۔ جی ہاں، تو وہ بچہ تیار ہو کر آیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے، کم سن بچے، حتیٰ کہ 6 ماہ کہ پیدل چل کے نہیں جا سکتے، جھولے سے گرا دیا، لیکن اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر امام حسین کے نصرت کے لیے آگے، اس نصرت کے لیے لبیک کہا ہے۔ لبیک کہا، یعنی گرانا لبیک تھا بے شک بے شک۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا۔ یہ تو بہت یعنی وہ تاریخ اور مقتل ہے، اور بہت اس میں یعنی گفتگو جتنی بھی ہو سکے کی جائے، یعنی یہ سمجھیے کہ 1400 سال سے گفتگو اسی پیرائے میں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی تشنہ لبی جو ہے، گفتگو میں تشنگی جو ہے وہ رہ جاتی ہے کہ کیا کیا۔ اب وہ سوال آپ کا کہ کربلا سے کوفے کا سفر، جی تھوڑا سا تو عرض کروں کہ جیسا کہ میں نے ابتدائی کلام میں عرض کیا کہ چاروں طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ جی سید سجاد کے لیے اور جناب زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بڑا وقت جو ہے وہ سنگین تھا، کہ سخت وقت تھا، بہت سخت وقت تھا کہ بے سر کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور، اور چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے، کہ جب اس قافلے کو لے جایا گیا کوفے کی طرف وہاں سے، تو وہیں سے گزار کے لے جایا گیا۔ یعنی آپ ظلم کی انتہا دیکھیے، ظلم کی انتہا۔ یعنی وہ پیغمبر کہ جن کا ارشاد جانوروں کے بارے میں یہ ہے، حیوانات کے بارے میں، کہ دیکھو ذبح کرو تو دوسرے جانور سے چھپا کر اس سے سامنے نہ کرو، اسے پہلے پانی پلاؤ، جان کر کے یہ اذیت الگ، اور بے گور و کفن لاشیں، مظلوم کربلا کا تن سر نہیں، اور وہاں سے گزارا گیا۔ اب آپ ایک عام حالت میں ایک عام شخص کو اگر تصور کریں کہ کسی بیٹے کو کسی باپ کے لاشے کے پاس سے گزارا جائے، کیا حالت ہوگی، کیا جذبات ہوں گے۔ اور فرزند رسول، جوان فرزند رسول، اور دیکھیے اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ خامس عالبہ ہیں، بالکل صحیح بات۔ چادر تطہیر میں جو مقدسات جمع ہوئی تھیں اس کے آخری فرد تھے، بے شک بے شک۔ سامنے سے گزارا گیا۔ امام سید سجاد کی جیسے ہی اپنے بابا کے جسد اطہر پر نظر پڑی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ پھوپھی اماں جناب زینب علیہ مقام آگے بڑھی۔ اب دیکھیے کوئی مرد ہو اس کے بھی حوصلے پست ہو جاتے ہیں واقعاً، اس قسم کے مناظر یا اس قسم کی چیز واقعات۔ یہ جناب زینب کا آپ یہ سمجھیے کہ پہلے تو بھائی کے ساتھ پورا وہ سفر، اور پھر یہ تمام چیزیں دیکھنا،
اور اس 28 کے رجب کو چلے وہاں سے، جی 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 2 محرم کو کربلا پہنچے، کتنا لمبا سفر، لمبا سفر، آدمی سفر سے آتے کتنا تک جی جاتا ہے، جی جی بھائی کے ساتھ اس پورے سفر میں شریک، پورے سفر میں بھائی کی شہادت کے بعد اب اس کاروان کو کو لے کر جانا، بہت بڑی بات ہے۔ آگے بڑھی، ڈھارس دے رہی اور اچھا نیزوں پہ سر بھی ساتھ میں چل رہے میزوں پہ سر ساتھ ساتھ چل اب رہا ہے، کسی کی بیٹے کا سر ہو جی ہاں، یا بچے کا سر ہو، اور ماں ہو، بہنیں ساتھ ہوں، اور وہ میں دیکھ رہی ہوں۔ جب چہرے کا رنگ زرد دیکھا تو آگے بڑھی، آگے بڑھ کے فرمایا کہ سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں، تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہے۔ تو امام نے ایک جملہ فرمایا، پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا ہو، اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو، اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، اور اپنے بابا کو غسل بھی نہ دے سکے، کفن بھی نہ پہنا سکے، تدفین بھی نہ ہو سکے، قیامت کا منظر تھا وہ، قیامت کا منظر۔ بے شک آگے بڑھی، فرمایا کہ بیٹا سید سجاد، ابھی آگے کی منزلیں اور زیادہ ہیں، بابا کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جانا ہے، ان بچوں کو لے کر چلنا، ڈھارس دی، ہمت بڑھائی، اور پھر اس طریقے سے یہ قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ 11 محرم کو یہ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو۔ اچھا، اسی درمیان میں ایک بات عرض کرتا چلوں جی جی کہ عاشور کے دن جی جی صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا کہ امام حسین کو شہید کیا گیا ہو، نہیں اس کے بعد سعد ملعون نے آواز لگائی تھی، کون ہے کہ جو حسین کے لاشے کو پامال کرے؟ استغفر اللہ، یعنی یہ وہ کینے تھے جو دل میں بھرے ہوئے جو تھے، دلوں میں بھرے ہوئے تھے ان کے، جو ظاہر میں اسلام لے کر آئے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے، اور قرآن نے اس بات کی کو بیان کیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلْتُ، اے حبیب اگر تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یہ دوبارہ اپنے مذہب پر واپس پلٹ جائیں گے۔ قرآن نے اس بات کی نشاندہی کی، یعنی گویا پروردگار عالم جانتا تھا کہ ان کے دلوں کے کینے اور حسد اور کینوں کو، یہ تو انتظار میں تھے کہ پیغمبر کی جو ہے وہ آنکھ بند ہو اور اپنا اگلا پچھلا بدلہ جو ہے وہ نکالیں، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ دلوں میں بسے ہوئے کینے ان کے کس کس طریقے سے نکلے، کہ لاشوں کو پامال کیا گیا، 10 افراد نکل کر آئے لاشا پامال کرنے کے لیے، بہرحال وہ طول تفصیل ہے، وہ تاریخوں میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لاشا پامال کیا، اور یہ 10 افراد گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے ابن زیاد کے دربار میں کہ ابن زیاد، ہم نے حسین کے لاشے کو پامال کیا، اور پامال کرنے کے بعد یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، پامال کرنے کے بعد جب ہم نے حسین کے لاشے کو پیچھے دیکھا پلٹ کر تو تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ حسین کا لاشا ایسا تھا کہ جیسے گندم کو چکی میں پیسا جاتا ہے، یہ الفاظ ہیں تاریخ کے، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، اور ہم جو ہے وہ انعام لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان افراد کا تعلق، یہ لالچ اور کینے بھرے ہوئے حسد اور کینہ ان کے دلوں میں کس طریقے سے تھا۔ قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفے کی طرف، اب جو درمیان کی منزلیں ہیں، جو درمیان کا پیریڈ، جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، جی جی خاندان آل محمد کے لیے بڑا سخت تھا، بہت سخت ہے، بہت سخت تھا۔ ایک تو یہ کہ بھائی کو خدا حافظ کہا، صحیح بات ہے، لاش جس بھائی کے ساتھ پورا سفر طے کیا تھا، یہ وہ سفر تھا کہ جو بغیر بھائی کے جو ہے وہ زینب اور سید سجاد انجام دے رہے تھے، بغیر بھائی کے، بغیر بھتیجوں کے، بھانجوں کے، بیٹوں کے، بھائیوں کے انجام دے رہے تھے۔ چلے ہیں کس طرف؟ دارالامارہ ابن زیاد کے دربار کی طرف۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ ابن زیاد کے سلسلے میں، کہ ابن زیاد یہ وہ شخص ہے کہ ابو حفص اس کی کنیت ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد، جی ہاں، عبید اللہ ابن زیاد، ابن زیاد کا بیٹا تھا، زیاد کا بیٹا، اور یہ بڑا ایک تاریخ نے لکھا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، صحیح بات ہے، کہ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس کی ماں کا کردار کیا رہا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ زیارت عاشورہ میں 2 مرتبہ اس پر لعن کیا گیا ہے. جی جی اتنا بڑا اس کا کردار تھا شہادت امام حسین میں. بے شک بہت ظالم. 2 مرتبہ اس پر لعن کی گئی ہے. ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد آل زیاد کہہ کے، اور ایک مرتبہ ابن مرجانہ ابن مرجانہ کہہ کے 2 مرتبہ لعنت ہوئی ہے. جی جی جی. ابن مرجانہ یعنی کیا؟ مرجانہ مرجانہ کا بیٹا. باپ کا نام نہیں ہے. باپ کا نام نہیں، کیونکہ زیاد ہے. جی ہاں. زیاد کا مطلب یہ ہے جی کہ کتنے ہاں. باپ. اور یہ ابن زیاد وہ تھا کہ جس کے دل میں جو ہے وہ کینہ تھا، بغض اور حسد کی آگ بہت زیادہ تھا آل محمد کے لیے. یہ قافلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ابھی کوفے کے دارالعمارہ کی طرف، ابن زیاد کے دربار کی طرف. راستے کے کتنے ہی پیچیدہ جو ہیں وہ واقعات اور یعنی جسے کہا جائے کہ رلا دینے والے واقعات ہیں کہ جب شہزادی ثانیہ زہرا نے بچوں کی گنتی فرمائی تھی جی جی اور اس کے بعد یہ قافلہ چلا ہے، تو درمیان راہ جو ہے وہ کچھ بچے جو ہے وہ اونٹوں سے ناکے سے گر گئے تھے. بے کجاوا اونٹ، اور تیز دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے، اور اوپر سے گرنا اور وہ بھی اونٹ اور چھوٹے بچوں کا گرنا. گرنا. اسی درمیان جو ہے وہ کچھ بچے شہید بھی ہوئے ہیں. جی ہاں. کچھ بچے گرے، زخمی ہوئے. جی جی. اور جب دیکھا ثانیہ زہرا نے بچوں کو گرتا ہوا تو آپ اندازہ کیجئے ناکہ سے ہاتھ بندھے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ ناکے سے جو ہے ثانیہ زہرا نے جو ہے وہ گرایا اپنے آپ کو. اور پھر بچوں کو جو ہے وہ پیچھے جو بچے رہ گئے تھے انہیں ڈھونڈتی ہوئی جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ پلٹی ہیں. اور کچھ بچوں کو اٹھایا، کچھ بچوں کو ڈھارس دی. انہیں میں سے جناب سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. بہرحال یہ قافلہ جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار سے جب نزدیک ہوا جی جی تو یہاں پر یہ کہ ابن زیاد کا دربار اور اس کے جو واقعات، عبداللہ ابن عفیف کا واقعہ جی جی کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نابینا ہیں. ایک آنکھ جو ہے عبداللہ ابن عفیف کی جو ہے وہ جنگ صفین میں جو ہے وہ ضائع ہوئی. صحیح. عبداللہ ابن عفیف کی. جی. اسی طرح دوسری آنکھ ایک اور جنگ میں. اور جب اس نے سنا کہ آل محمد کا قافلہ ہے لٹا ہوا، کیونکہ جناب ثانیہ زہرا نے جو ہے وہ اپنا تعارف جو ہے وہ کروایا تھا، خطبہ پڑھا تھا، اور خطبے میں اس قسم کے الفاظ. واللہ پہلے تو یہ جتنا بھی مجمع تھا کوفے کا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کسی خارجی نے معاذ اللہ خروج کیا ہے. پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ایک باغی نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے اور ان کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ روم کے کچھ کنیز و غلام ہوں گے یا ایران کے یا کسی اور جگہ کے فلاں ہوں. جب ثانیہ زہرا نے خطبہ پڑھا اور خطبے کا لب و لہجہ ایسا تھا کہ مولائے کائنات کے جو لب و لہجہ کوفے والوں نے سن رکھا تھا انہیں یاد آ گیا، تو انہیں وہ زمانہ یاد آ گیا. حتیٰ کہ کتنے افراد نے پوچھا کیا علی دوبارہ اس دنیا میں آ گئے ہیں؟ ہم علی کی آواز کو سن رہے ہیں، علی کی آواز کو سن رہے ہیں. پھر پوچھنے والوں نے بھی پوچھا اور ثانیہ زہرا نے جو خطبہ دے کر اپنا تعارف کروایا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ پیغمبر سے ہیں اور ہم جو ہیں یعنی، اور وہ لب و لہجہ عرب کا عجم کا نہیں تھا. اور پھر اس وقت جو ہے وہ تعارف کر رہا ہے. تعارف سے پہلے جو ہے وہ عورتیں کیا کر رہی تھیں؟ صدقہ اپنے بچوں کا اتار کر ان بچوں کو دے رہی تھیں. تو ثانیہ زہرا نے بچوں کو ہٹایا اور ان عورتوں کو خطاب کر کے کہا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے. تب عورتیں متوجہ ہوئی کہ تم کون ہو جن پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایا کہ ہم آل محمد ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے. یعنی یہ ایک اذیت کہ صدقہ حرام، اور اس کس طریقے سے جو ہے وہ صدقے کے چھوارے اور کھجوریں اور مختلف چیزیں جو ہے وہ پیش کی جا رہی تھیں. اس طریقے سے یہ قافلہ گیا ہے دربار ابن زیاد میں. اور وہ بھی یہ نہیں کہ دربار جو ہے وہ خالی تھا، پہلے سے اعلان کیا گیا تھا، بھرا ہوا دربار تھا، سجا ہوا. آل محمد کا اس دربار میں جانا بے مکنا و چادر گویا اس طریقے سے جانا. اور تاریخ میں ملتا ہے، مقتل میں ملتا ہے کہ ثانیہ زہرا ایک طرف جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں اور کچھ خواتین جو ہے ان کے گرد جو ہے وہ حلقہ بنا کر جو ہے ان کو گھیرے میں لے لیا. پردے میں ابن زیاد نے جو ہے وہ پوچھا
لوگوں سے اور تعارف کروایا. ہر ایک نے کہا کہ یہ فرزند امام حسین ہیں. پھر جب متوجہ ہوا کہ ایک عورت ہے، ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، کہا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی ہیں، زینب بنت علی ہیں. زینب بنت علی ہیں. کہا کہ علی بیٹی. کچھ سوالات کیے. جناب ثانی زہرا نے مناسب نہیں سمجھا کہ ابن زیاد کے سوالوں کا جواب دیں. تو ایک مرتبہ کہنے لگا تم بہت مغرور ہو، اور پھر مذاق اڑانے لگا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے، اب دیکھیے کیا، پروردگار عالم نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، جی جی. تمہارے خانوادے کے ساتھ کیا کیا. معاذ اللہ خاکم دہن، کہ گویا آپ کو ذلیل و خوار و رسوا کر دیا. تمہارا بھائی قتل کر دیا گیا، بچے جو ہے وہ تمہارے ہو گئے، تمہارا خاندان ہو گیا، گویا یہ خدا نے کیا. جی جی. ایک جملہ تھا ثانی زہرا کا، واہ. اور وہ تماچا تھا ابن زیاد پر. جی جی. فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبی اور اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. خدا سے جو ملتا ہے ملا ہے. خدا سے جو ملا ہے، شہادت ملی ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ گردن کا جدا ہو جانا یہ تو ہماری میراث ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے. صحیح بات ہے. یہ ہماری میراث ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ یہ خدا نے کیا؟ نہیں، یہ امتحان تھا خدا کی طرف سے. ہم سرخرو ہوئے. لیکن یاد رکھ، تیری حکومت تو چند دن کی ہے، چند دن کی تیری حکومت ہے، اور گویا سرخرو جو ہے وہ ہمیں ہونا ہے. حضور آپ کی گفتگو اتنی دلچسپ ہے اور اتنی لازم ماشاء بات اللہ ہے ہے کہ یہ حادثہ اور یہ واقع کربلا جتنا بھی بیان ہو، دیکھیے 1400 سال سے بیان بالکل. ہوتا ہے، اور ہر تحقیق کرنے والا محقق، عالم، خطیب، ذاکر جی جو جی. بھی بیان کرتا ہے جی جی. وہ اس میں سے اس کے گوشوں کو تلاش کرتا ہے. بالکل. تلاش کرتا ہے. اللہ بات ہے 1400 سال سے واقعات پیش ہو رہے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں، جی ہاں. اور ہر سال ایسا لگتا ہے جیسے بالکل. ابھی چند دن ہوئے ہیں ابھی یہ واقعہ. اور دیکھیے بس آخر میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں جی میں جی. کہ اس واقع سانحے کی اس کا سب سے بڑا معجزہ بھی یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زبان میں واقعے کو بیان کرتا ہے. مثلا اردو بولنے والا اپنے انداز میں، جی جی. مثلا اہل پنجاب جی بھی زبان میں، سندھ کے سندھی زبان میں، پشتوں میں، دنیا انگلش میں، بلتی گلگتی میں، دنیا کی ہر زبان میں. بے شک. اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید انہی لفظوں میں یہ مکالمات اور یہ گفتگو بہن اور بھائی کی ہو رہی ہو، اور یہی جو ہے وہ گریہ جو ہے وہ بلند جو ہے وہ کر دیتا ہے. جی بہت شکریہ قبلہ. آج ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، کربلا سے کوفہ ہم کس طرح پہنچے اور پھر وہاں پر کیا مصائب بیتے اہل علم پر. قبلہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. حسین تیرے لہو کا وقار آج بھی ہے، زمینِ کرب و بلا لال زار آج بھی ہے. غلاف کعبہ سے ظاہر ہے اے جہاں والو، غم حسین میں وہ سوگوار آج بھی ہے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ ازار، آنسو بہا لو فاطمہ.